چلیں ایک بہت پرانی داستان سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی اور اس کے 3 بیٹوں کی۔ باپ نے انہیں ایک ایسے سفر پر بھیجا جہاں انہیں اپنی قسمت خود بنانی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کردار کی اصل آزمائش ہوتی کیا ہے؟ آئیے اس کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل کردار کن کسوٹیوں پر پرکھا جاتا ہے۔ یہ سفر جو ہے نا، چیلنجز سے بھرا ہوا ہے اور ہر چیلنج ایک نیا سبق سکھائے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت سمجھدار باپ سے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، نصر، نوروز اور نادر۔ جب اس نے اپنے بیٹوں کو سفر پر بھیجا نا، تو انہیں کوئی دولت یا جاگیر نہیں دی، بلکہ کچھ ایسا دیا جو ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلے باپ نے انہیں ان 3 تحفوں کے بارے میں بتایا جو قدرت نے انہیں پہلے ہی دے رکھے تھے۔ کیا تھے وہ؟ ایک تو مضبوط جسم اور طاقت، دوسرا ہتھیار چلانے کا ہنر، اور تیسرا ایک نڈر دل۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ اوزار تھے جن سے وہ دنیا کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ لیکن اصل وراثت یہ نہیں تھی، اصل چیز تو کچھ اور ہی تھی۔ باپ نے انہیں 3 اصول سکھائے، ایک ایسا اخلاقی کتب نما ان کے ہاتھ میں تھمایا جو زندگی کے ہر طوفان میں ان کی رہنمائی کرتا، اور یہی ان کا سب سے بڑا اثاثہ بننے والا تھا۔ تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلے، پہلی 2 راتیں ہی ان کے لیے امتحان بن گئیں۔ جو 2 بڑے بھائی تھے نا، انہیں اپنی ہمت اور بہادری ثابت کرنی پڑی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا انداز۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ نصرت اور نوروز دونوں نے کیا کیا؟ اپنے سوئے ہوئے بھائیوں کو جگایا تک نہیں، اور خاموشی سے موت کا سامنا کیا اور اسے ہرا دیا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، نہیں، یہ بے غرضی تھی، حفاظت کا ایک خاموش بہت گہرا مظاہرہ۔ لیکن پھر آئی تیسری رات۔ اب باری تھی سب سے چھوٹے بھائی نادر کی، اور اس بار خطرہ کسی خونخوار جانور کی شکل میں نہیں آیا۔ نہیں، اس بار مقابلہ طاقت کا تھا ہی نہیں، بلکہ عقل اور چالاکی کا تھا۔ تو سیدھا لڑائی میں کودنے کے بجائے نادر نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت ذہین، ایک پیچیدہ منصوبہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ اس انسانی خطرے کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے، اور وہ بھی اندر سے گھس کر۔ اب اس کے بعد وہ محل میں داخل ہوتا ہے، لیکن کسی چور کی طرح نہیں، بلکہ ایک بہت سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت۔ اس کا مقصد چوری کرنا بالکل نہیں تھا، وہ تو بس اپنے کارنامے کا ایک ایسا ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا تھا جسے کوئی بھی جھٹلا نہ پائے۔ خیر، جب تینوں بھائی شہر پہنچے تو انہیں سیدھا شاہی محل بلا لیا گیا۔ وہاں بادشاہ ایک بہت عجیب، ایک خونی پہیلی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہیلی یہ تھی کہ شہر کے باہر 20 ڈاکوؤں کی لاشیں آخر آئیں کہاں سے؟ اور پھر شاہی دعوت پر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ان بھائیوں نے صرف اپنی بہادری ہی نہیں دکھائی، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی ذہانت اور مشاہدے کی طاقت کتنی غیر معمولی ہے۔ ان کی صرف 3 باتیں سن کر پورا دربار واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ اور پھر جب ان کی ذہانت پر سوال اٹھایا گیا نا، تو انہوں نے اپنی بہادری کے وہ ثبوت پیش کیے جنہیں کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ کی وہ خونی پہیلی بھی حل ہو گئی، اور ان تینوں بھائیوں کی قابلیت بھی سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ اب کہانی یہاں ختم بھی ہو سکتی تھی، لیکن جہاں عزت ہوتی ہے نا، وہاں حسد بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک حاسد وزیر نے بادشاہ کے کانوں میں ایسا زہر گھولا کہ اس کا پکا اعتماد بھی شک میں بدل گیا، اور اس شک کا نشانہ کون بنا؟ وہی سب سے چھوٹا بھائی نادر۔ تو جب نادر پر بادشاہ کو مارنے کی سازش کا جھوٹا الزام لگایا گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی صفائی میں لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیں، نہیں، اس نے ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی تھی ایک بہت وفادار طوطے کی۔ اس کے بادشاہ نے اسے آزاد تو کر دیا تھا، لیکن وہ طوطا صرف اپنی عزت اور اپنے وعدے کی خاطر واپس اپنے مالک کے پاس لوٹ آیا۔ اور وہ طوطا تحفے میں کوئی معمولی چیز نہیں لایا تھا، وہ ایک ایسا راز لے کر آیا تھا جس کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، ہمیشہ جوان رہنے کا راز، یعنی ابدی جوانی بخشنے والے 3 نایاب پھل۔ لیکن ایک بار پھر وہی ہوا۔ ایک حاسد وزیر نے اپنی چال چل دی۔ اس نے چپکے سے ان پھلوں میں زہر ملا دیا، اور جب بادشاہ نے ان پھلوں کو موروں پر آزمایا تو وہ فوراً مر گئے۔
اب سب کو یہی لگا کہ پھل تو زہریلے تھے۔ بادشاہ تو غصے میں اندھا ہو گیا، اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور اس نے اپنے اسی وفادار طوطے کو مار ڈالا۔ سچائی کا پتہ تو بہت بعد میں چلا، جب اتفاق سے ان پھلوں کا رس ایک بوڑھے آدمی پر گرا اور وہ پل بھر میں ایک نوجوان میں بدل گیا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد نادر نے خاموشی سے اسی زہریلے سانپ کے 2 ٹکڑے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ وہ سانپ تھا جسے نادر نے بادشاہ کی جان بچانے کے لیے مارا تھا۔ بادشاہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے بھی تو بالکل اسی طوطے والے بادشاہ کی طرح بغیر سوچے سمجھے ایک وفادار پر شک کر لیا تھا۔ اب بادشاہ کا سر تو شرمندگی اور پچھتاوے سے جھک گیا، اس نے معافی بھی مانگی، لیکن ان تینوں بھائیوں نے اس پورے واقعے سے ایک بہت گہرا سبق سیکھا تھا، طاقت، اختیار اور اعتماد کے بارے میں۔ ایک ایسا سبق جو وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اور یہیں پر آتا ہے اس کہانی کا سب سے اہم موڑ، ان کا آخری فیصلہ۔ انہوں نے شاہی شان و شوکت اور درباری زندگی کو ٹھکرا دیا اور اپنے والد کے تیسرے اور سب سے اہم سبق پر قائم رہے، یعنی خود انحصاری پر۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ بھائیوں نے اپنے اس پورے سفر میں اصل میں کیا جیتا تھا؟ کیا وہ ایک سلطنت تھی، یا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی کوئی چیز؟ سب سے بڑا خزانہ دولت ہے، یا اسے کمانے والا کردار؟